برادران اسلام، یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی ہے۔ اس پوری کائنات میں جتنی مخلوق ہے، جتنے انسان ہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے تخلیق کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں صلاحیتوں کے اعتبار سے امتیاز رکھا ہے، نعمتوں کے اعتبار سے فرق رکھا ہے، سہولیتوں اور آسائشوں کے اعتبار سے فرق رکھا ہے۔ یہ جو تمام چیزیں انسانیت کو اس دنیا کے اندر عطا ہوئی ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی چونکہ اپنے بندوں سے بہت محبت رکھتا ہے، اس لیے اللہ انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھی نعمتوں سے نوازتا ہے، مگر جب تک انسان اللہ کی نافرمانی پر نہ اتر آئے، جب تک انسان اللہ کے فیصلے کو، اللہ کی تقدیر کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی حکومت کو چیلنج نہ کرے، جب تک انسان شیطان کے بہکاوے میں اللہ کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند نہ کرے، اس وقت تک یہ نعمتیں باقی رہتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوتا ہے، قہر نازل ہوتا ہے، ناراضگی نازل ہوتی ہے، عذاب نازل ہوتا ہے، پانی کے ذریعے سے، کبھی ہواؤں کے ذریعے سے، کبھی آگ کے ذریعے سے، کبھی زلزلوں کے ذریعے سے، کبھی طاعون کے ذریعے سے، اور کبھی وباؤں اور بیماریوں کے ذریعے سے۔ اور یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے اس لیے ہوتی ہیں تاکہ اللہ بندوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ باز آ جاؤ، دیکھو میری طرف، میرے خلاف مت جاؤ، تمہیں میرے ہی پاس آنا ہے۔ اس دنیا کے اندر تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تمہارا ایک دوسرا وطن ہے، ایک دوسرا گھر ہے، جہاں تمہیں اپنے وطن کو، اپنے گھر کو آباد کرنا چاہیے۔ تم غفلت میں ہو، تم لاپرواہی میں ہو، تم شرارتوں میں ہو، تم شیطان کے بہکاوے میں ہو، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وقفے سے جو گرفت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، مصیبتوں کی اور عذاب کی ہلکی جھلکیاں آتی ہیں، یہ اپنے بندوں کو اللہ جگانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اس لیے تاکہ بندے اللہ کی طرف رجوع ہوں اور یہ جانیں کہ اس دنیا کی طاقت اور قوت کسی اور کے ہاتھ میں ہے، یہ جانیں کہ وہ اس دنیا کے اندر شیطان کے بہکاوے میں جو سپر پاور ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، سپریم پاور کوئی اور ہے۔ وہ جانیں کہ اصل طاقت کسی اور کے ہاتھ میں ہے، وہ جانیں کہ اس پوری دنیا کا ریموٹ کنٹرول کسی اور ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے، جو دنیاوی اعتبار سے، اکنامک کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے سب سے آگے ہیں، وہ دنیا کے خدا نہ بنے ہیں، نہ بن سکتے ہیں کبھی بھی۔ خدا صرف ایک ہے، اللہ صرف ایک ہے، جبار صرف ایک ہے، رب العالمین صرف ایک ہے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالی بتانے کے لیے دنیا میں کبھی کبھی اپنی ناراضگی کا مظاہرہ فرماتے ہیں، ورنہ کتنی قومیں ہیں جو اس دنیا میں آئی، یہ دنیا کوئی نئی پیداوار نہیں ہے،
ہزاروں لاکھوں سال سے یہ دنیا چلتی ہوئی آ رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاءوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے۔ اور ان لاکھوں سالوں میں بہت ساری قومیں آئیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا سپر پاور کوئی نہیں ہے، لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ یہ جو قوم عاد ہیں، انہوں نے زمین میں تکبر کیا، دنیا کے اندر انہوں نے تکبر کیا، تکبر کا انہوں نے گھمنڈ کا، غرور کا مظاہرہ کیا، اور اپنے تکبر کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو؟ یہ قوم عاد نے جو ہے چیلنج کیا، قوم عاد نے یہ دعویٰ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ یہ جو قوم عاد ہے جس نے یہ تکبر کیا تھا، جس نے اپنے گھمنڈ میں سپر پاور ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ہم نے اس قوم کے اوپر 7 راتیں اور 8 دنوں تک سخت ہوائیں چلائیں، سخت ہوائیں چلائی۔ 113 پر کلومیٹر کی سپیڈ سے آج چل رہی ہیں ہوائیں، وہاں 113 کلومیٹر کی سپیڈ سے ہوائیں چل رہی ہیں امریکہ میں، لاس اینجلس کے اندر، کیلیفورنیا کی ریاست کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے قوم عاد کے اوپر ہم نے سخت ہوائیں چلائی ہیں، اور یہ سخت ہوا 1 دن 2 دن نہیں، اللہ چاہے تو منٹوں میں سیکنڈوں میں کسی قوم کو تہس نہس کر سکتا ہے، تباہ و برباد کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی عبرت کے الگ الگ نمونے اور الگ الگ مظاہر انسانوں کو دکھانا چاہتا ہے تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹو، تاکہ تم اپنی شرارتوں سے باز آ جاؤ، اپنے گھمنڈ اور غرور کی چادر سے باہر نکلو۔ اللہ نے فرمایا 7 راتیں اور 8 دن، اتنے دنوں تک سخت ہوائیں چلتی رہیں اور قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمَ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ، کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم سمود کی، قوم ابراہیم کی اور اصحاب مدین کی اور مؤتفکات کی تمہارے پاس خبر نہیں آئی؟ ہسٹری تمہارے پاس موجود ہے، تاریخ تمہارے پاس موجود ہے دنیا کی، یہ کھنڈرات گواہی دے رہے ہیں، یہ پورے کے پورے شہر جو زیر زمین ہو گئے وہ گواہی دے رہے ہیں، یہ سمندروں کے اندر ڈوبے ہوئے شہر گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں پہلے کوئی طاقتور قوم رہتی تھی، یہاں پہلے کوئی متمدن قوم رہتی تھی، یہاں پہلے عیش و عشرت کے اندر لوگ رہا کرتے تھے، لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ دنیا کے نقشے کے اوپر ایک شہر ہے جس کا نام غزہ ہے، 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اس کو تہس نہس کرنے میں یہ دونوں طاقتیں برابر کی مجرمانہ طور کے اوپر شریک رہے۔ ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا، لاکھوں کی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے ہیں، خواتین بیوہ ہو گئیں، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، وہاں کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، مسجدوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، شفا خانوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، تعلیمی اداروں اور مراکز کو وہاں بموں کا نشانہ بنایا گیا۔
خون کی ندیاں وہاں بہائی گئی، جینوسائیڈ کیا گیا وہاں پر، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ اتنا جینوسائیڈ کیا جائے کہ غزہ میں کوئی انسان نہ بچے۔ ابھی جو شخص تختہ صدارت کے اوپر آیا نہیں ہے، 20 جنوری کو آئے گا، اس نے آنے سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں جب پریزیڈنٹ بنوں گا تو مڈل ایسٹ کو جہنم بنا دوں گا۔ وہ مڈل ایسٹ کو وہ متکبر اور مغرور کیا جہنم بناتا؟ اس کے تختہ صدارت پر آنے سے پہلے اللہ نے اس کے ملک کو اور اس کے ملک کے خوبصورت ترین شہر کو جہنم کا نمونہ بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر کی زبان پسند نہیں آتی۔ کبریائی یہ اللہ کی صفت ہے، کبریائی کسی انسان کو زیبا نہیں دیتی۔ کوئی انسان تکبر کے لہجے میں اگر بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا غضب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا قہر اس کے اوپر نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا عذاب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو فلسطین کے نام و نشان کو مٹانے کی کوشش کی گئی تھی، آج آپ دیکھیں کہ فلسطین والے کہہ رہے ہیں کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ یہ فلسطین کے لوگ جو ہے ان کو یہ اعلان کر رہے ہیں، فلسطین کے لوگ ان کو بتا رہے ہیں کہ تم جو ہے اس سے پہلے بھی 1000 بار کوششیں کر چکے ہو، ہمیں نہیں مٹا سکتے، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ باطل کے سامنے دبنے والے نہیں ہیں ہم، باطل کے سامنے دبنے والے نہیں ہیں ہم، باطل کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہ غزہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور انشاءاللہ کل بھی رہے گا۔ وہاں کی بہادر مائیں رہیں گی، وہاں کے بہادر بچے رہیں گے، پھر سے مجاہدین اٹھیں گے، اور ابھی بھی مجاہدین ہیں وہاں، قرآن ان کے سینوں میں ہے، توحید کی امانت ان کے سینوں میں ہے۔ ان تمام تر مصیبتوں آزمائشوں کے باوجود ان کے قرآن کریم کے حلقے ختم نہیں ہو رہے، قرآن سے ان کا رجوع ختم نہیں ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے ان کا تعلق جو ہے کمزور نہیں ہوا ہے، بلکہ مزید مضبوط اور اسٹرانگ ہوا ہے۔ یہ وہاں کی خصوصیت ہے، اور جس نے ان کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر دکھا دیا کہ اللہ نے جس نے 1.5 سال میں اتنی بڑی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی نے چند دنوں کے اندر اس سے ڈبل، اس سے ٹریپل اور اس سے بھی زیادہ اس کا نقصان کر کے دکھا دیا۔ وہ شہر جو دنیا کا خوبصورت ترین شہر ہوا کرتا تھا، ہے نہیں، ہوا کرتا تھا، وہ شہر جو دنیا کی اکنامک میں فرسٹ پوزیشن رکھا کرتا تھا، وہ شہر جو خوبصورت ترین تھا، اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری خوبصورتیاں اس شہر کو عطا کی تھی، بڑی نعمتیں عطا کی تھی، دنیا کی تمام اچھی چیزیں، دنیا کی تمام مہنگی ترین چیزیں، مہنگے ترین گھر ہوں، مہنگی ترین گاڑیاں ہوں، مہنگے ترین کپڑے ہوں اور مہنگی ترین اشیاء ہوں، وہ تمام کی تمام چیزیں وہاں پر بالکل عمومی طور پر دکھائی دیتی تھی۔ لیکن آج وہ تمام چیزیں وہاں پر نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی آگ بھیجی کہ جس کی زد میں آ کر آج وہ شہر جو کل تک رونق رکھتا تھا، کل تک چہل پہل تھی، کل تک وہاں پر چمک دمک تھی، آج وہاں پر موت رقص کر رہی ہے، وہاں خوف ہے، دہشت ہے۔ یہ جو لاس اینجلس کا اینجلس نام بھی رکھا ہے، فرشتے، اینجلس مینس فرشتے، آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں، نام شیطانوں نے رکھا فرشتوں والا،
نام رکھنے سے کوئی فرشتہ نہیں بن جاتا. آج وہ فرشتہ اڑ چکا ہے، وہاں صرف لاس ہی لاس ہے، وہاں اب کوئی فرشتہ نہیں ہے. شیطان فرشتے کا نام رکھے تو شیطان فرشتہ بن نہیں چاہتا. ایسا شہر کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے اور اللہ کے غضب کو نازل کرنے کا ہر کام کیا جاتا تھا. بس چیزیں آج کل ہمارے جو مسلمان ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، ٹی وی سے کنیکٹ ہونے کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے عام ہونے کی وجہ سے تھوڑا کہیں نہ کہیں ٹریک سے ہٹ رہے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہمارا سلیبس ہے اس کی وجہ سے بھی ہمارا یوتھ جو ہے کہیں نہ کہیں ٹریک سے جو ہے وہ ہٹ رہا ہے. آپ یہ کہیں کہ یہاں آگ کیوں لگی ہے، اس کے ظاہری اسباب تلاش کیے جاتے ہیں کہ کلائمیٹ چینجنگ ہو رہی ہے، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، ہیٹنگ دنیا کے اندر بڑھ رہی ہے، گرمی دنیا کے اندر بڑھ رہی ہے، ٹیمپریچر دنیا کے اندر بڑھ رہا ہے، وہاں ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں، اور وہاں کئی سالوں سے بارش نہیں ہوئی جس کی وجہ سے سوکھے کی وجہ سے وہاں آگ لگی ہے. جو صرف ظاہری آنکھ رکھتا ہے اور جو حقیقی آنکھ رکھتا ہو، جس کی آنکھوں کے سامنے قرآن کھلا ہو، نبی کی مبارک حدیثیں کھلی ہو، اس کو حقیقی فیکٹرز اور حقیقی کلوز اس کو نظر آتے ہیں. صحیح راز کیا ہے، حقیقی اور اصلی راز کیا ہے اس کے پیچھے، وہ اس کو نظر آتا ہے. یہ ظاہری اسباب ہیں، ضرور ہیں، اور یہ ظاہری اسباب بھی اللہ کے اشارے کے بغیر کام نہیں کرتے. آپ اگر یہ سمجھیں کہ یہ صرف ظاہری اسباب ہیں، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، کلائمیٹ چینجنگ کی وجہ سے، ہیٹنگ اینڈ ٹیمپریچرنگ کی وجہ سے صرف یہ آگ لگی ہے، اس کے پیچھے کوئی پاور نہیں ہے کام کرنے والی، تو آپ اپنے ایمان کا محاسبہ کیجئے. آپ کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہوگا. آپ کا ایمان غلط ٹریک پر ہے، آپ غلط ٹریک پر ہیں. اس کے پیچھے اللہ کی پاور ہے، اللہ کی طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک پتہ بھی ہمارے علم، ہماری مرضی، ہمارے ارادے، ہمارے آرڈر اور ہمارے حکم کے بغیر نہیں ہلتا. ایک پتہ، ایون ایک پتہ، کسی چھوٹے سے چھوٹے پیڑ کا ایک پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر مومنٹ بھی نہیں کرتا. چاہے کہ اتنی بڑی، اتنی بھیانک آگ لگ جائے جس میں اربوں کھربوں کا نقصان ہو جائے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے. اور آپ مانے نہ مانے، آج وہ مان چکے ہیں، کیمرے پر آ کر، ٹی وی کے اوپر آ کر، چینلز کے اوپر آ کر وہ جو ہے اعتراف کر رہے ہیں یہ گاڈ کی طرف سے، یہ پنشمنٹ ہے، یہ سزا ہے. یہ صرف ظاہری سبب کی وجہ سے نہیں ہے، صرف گلوبل وارمنگ نہیں ہے، صرف کلائمیٹ چینجنگ نہیں ہے، یہ پنشمنٹ ہے. جو کل تک خدا کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے ہماری لائف میں گاڈ جو ہے 0% مینشن ہوتا ہے، آج 100% جو ہے مینشن ہونے کو وہ قبول کر رہے ہیں، نہیں بلکہ جھک کر مان رہے ہیں. وہ مان رہے ہیں کہ گاڈ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ ہے اس کائنات کا کوئی بنانے والا، اس کائنات کو کوئی کنٹرول کرنے والی قدرت اور ذات ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. انہوں نے کھلی آنکھوں دیکھا، ہم نے آپ نے چینلوں کے اوپر دیکھا ہے، انہوں نے کھلی آنکھوں دیکھا ہے. یہ آگ کسی ایک جگہ نہیں لگی ہے، ایک مقام کے اوپر نہیں لگی ہے، یہاں آگ لگی، پھر جو ہے سینکڑوں کلومیٹر دور وہاں بھی آگ لگی، پھر سینکڑوں کلومیٹر دور وہاں بھی آگ لگی. ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایک آگ لگی اور وہی پھیلتی چلی گئی. یہ بھی ہوتا تو بھی کوئی بات نہیں تھی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انذار ہوتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک جگہ آگ نہیں لگی ہے، مختلف جگہوں میں آگ لگی ہے. لہذا یہ کوئی صرف سازش نہیں ہو سکتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وارننگ ہے.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے. انہوں نے 1000 کوششیں اب تک کر لیں. آپ کیا سمجھتے؟ ان کی ٹیکنالوجی، ان کی ایجنسیاں، ان کی انویسٹیگیشن ہماری سوچوں سے بھی بہت دور ہیں. انہوں نے تمام تر کوششیں کر لی، اپنی پوری قوت لگا دی، اپنی پوری ٹیکنالوجی لگا دی، لیکن ایک کلو بھی انہیں آج تک نہیں ملا ہے کہ یہ آگ کس نے لگائی ہے. کیوں ملے گا؟ یہ آگ تو پردہ غیب سے لگی ہے. یہ آگ پردہ غیب سے لگی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ آگ لگی ہے. لہذا انہیں کیوں کوئی جڑ ملے گی، کیوں کوئی سرا ملے گا، کیوں کوئی انہیں حقیقت اور کوئی راز ملے گا؟ وہ لوگ جو آج تک ٹی وی پر آ کر یہ کہتے تھے کہ غزہ میں کسی انسان کو جینے کا حق نہیں ہے، آج اس بدبخت کا جب گھر جلا ہے تو ٹی وی پہ آ کر وہ رو رہا ہے. اسے اب پین محسوس ہو رہا ہے، تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ کسی کے گھر جلنے کا درد کتنا ہوتا ہے. آج اس کم وقت کو محسوس ہو رہا ہے کہ غزہ کے اندر جو جنوسائیڈ کیا گیا ہے، غزہ میں جو انسانیت کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، انسانیت کو ڈسٹروائے کیا گیا ہے، اس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے آج محسوس ہو رہا ہے. آج ان کی زبانوں کے اوپر ہے کہ ایسا دن کسی کو اللہ نہ دکھائے. آج وہ او گوڈ کے نعرے لگا رہے ہیں. کل تک جو کہتے تھے کہ ہماری لائف جو ہے گاڈ لیس ہے، گاڈ کے بغیر ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہمیں گاڈ کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. آج ان کی زبانوں کے اوپر خدا کا نام ہے. آج ان کی زبانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی پکار ہے. لہذا یہ جو آگ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک وارننگ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بہت سارے جو ہمارا جدید طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قدرتی آفت ہے، یہ ایک قدرتی آفت ہے، اس کو کسی چیز سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے، کنیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ہیومینٹی کی بیس پر آپ کو دکھ میں، درد میں شریک ہونا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ. اگر کسی کی سوچ یہ ہے کہ ہم دکھ اور درد میں شریک نہیں تو یہ غلط ہے. دکھ اور درد میں شریک ہیں پورے طور پر، لیکن آپ کی سوچ جدھر جا رہی ہے وہ غلط ہے. صرف قدرتی آفت کہہ کر بات کو ختم کر دینا، فائل کو کلوز کر دینا، چیپٹر کو بند کر دینا، یہ عدم ایمان کی علامت ہے. اس سے آگے جائیے. قدرتی آفت کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے ہے. یہ ورڈ کیوں نہیں بولتے آپ؟ قدرتی آفت کا مطلب بائی چانس نہیں ہے، آٹومیٹک نہیں ہے، وداؤٹ اینی ریزن نہیں ہے، وداؤٹ اینی پاور نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی قدرت کی طرف سے ہے. اور اس کا ریزن ہے، ریزن اس کا کیا ہے کہ یہ جو اتنا خوبصورت شہر اللہ نے ان کو دیا تھا، اور یہ جو نعمتیں اعلیٰ قسم کی اللہ نے ان کو دی تھی، اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا؟ وہاں زناکاری انہوں نے عام کی، فحاشی بے حیائی انہوں نے عام کی. آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں اگر آپ نہیں گئے تو کس طرح کی بے حیائی وہاں کی سڑکوں کے اوپر گھومتی ہے، کس طرح کی بے حیائی، فحاشی، زناکاری کو وہ پوری دنیا کے اندر پروموٹ کرتے ہیں. ان کا ہالی ووڈ جو ہیل ووڈ بن چکا ہے، وہ پوری دنیا کے اندر بے حیائی کو، زناکاری کو پروموٹ کرنے کا سینٹر ہے، اڈا ہے، وہ مرکز ہے. وہ وہاں تسبیح بیان نہیں کی جاتی تھی، وہاں جو ہے اللہ کو مانا نہیں جاتا تھا. ایتھیسٹ کے اوپر ہے اور الحاد کے اوپر، شرک کے اوپر فلمیں بنائی جاتی تھی، نسل پرستی کے اوپر. حتیٰ کہ وہ بدبخت جو ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف بھی فلمیں بناتے تھے. پوری دنیا کو ہیومینٹی جب نظر آتی ہے، جب کوئی مشکل انگریزوں کے اوپر پڑتی ہے، جب مسلمانوں کے اوپر مصیبت آتی ہے، اور وہ مصیبت بھی جب کسی شیطان انسان کی طرف سے آئے، تب کسی کو کوئی ہیومینٹی نظر نہیں آتی، کوئی انسانیت نظر نہیں آتی. اور جب اپنے اوپر مصیبت آتی ہے تو دنیا کو سر پر اٹھا لیا جاتا ہے. یہ ہیومینٹی کا ڈبل اسٹینڈرڈ اسلام نہیں سکھاتا.
اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ آپ کے اوپر پریشانی آئے گی تو بھی ہمیں درد ہوگا، اور ہمارے اوپر پریشانی آئے گی تو بھی ہمیں درد ہوگا، لیکن ہم اس کا حقیقی ریزن تلاش کرتے ہیں، اور حقیقی ریزن، حقیقی فیکٹر، حقیقی سبب اس کا یہ ہے کہ تم نے اللہ سے بغاوت کی۔ تمہیں ابھی صدارت ملی نہیں تھی کہ تم نے جو ہے یہ چیلنج کر دیا کہ مڈل ایسٹ کو جہنم بنا دیں گے۔ تمہیں تمہارے ملک والے جو ہے صحیح طور پر انسان نہیں مانتے، تمہاری مینٹلٹی صحیح نہیں ہے، مینٹل کی لیول تمہارا صحیح نہیں ہے، اور تم کہتے ہو اللہ کے مقابلے میں آ کر تم کہتے ہو کہ ہم کسی خطے کو جہنم بنا دیں گے۔ یہ غرور کی زبان، یہ تکبر کی زبان اللہ کو پسند نہیں آتی، اور اللہ نے اس کو دکھا دیا، لہذا اس کے اندر عبرت ہے، اس کے اندر نصیحت ہے، ان کے لیے بھی نصیحت ہے، ان کو نصیحت ہے کہ وہ سمجھیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی اور ہے۔ اس طرح کی ظلم و زیادتی نہ کریں۔ وہ اسرائیل کو جو انسانیت کا قاتل ہے، ان کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا یہ حشر کیا ہے، انہیں یہ سمجھ آنی چاہیے۔ اللہ کی طرف آئیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، جیسے ہم اللہ کے بندے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ جیسے ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ اسی طرح ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ جو انسان کسی چیز کو بناتا ہے اس کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے کائنات بنائی ہے، اللہ کو اپنی کائنات سے محبت ہے، اور اسی محبت کے نتیجے میں اللہ نے یہ ایک چھوٹی سی وارننگ دی ہے کہ آپ ہماری طرف آؤ، آپ الحاد کی طرف مت جاؤ، بے حیائی کی طرف مت جاؤ، ظلم و زیادتی کی طرف مت جاؤ، آپ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے رسول کی طرف آؤ، آپ اپنے پاسٹ سے سبق حاصل کرو، ہسٹری سے سبق حاصل کرو، تاریخ سے آپ سبق حاصل کرو کہ کس طرح قومیں تم سے زیادہ طاقتور قومیں اس دنیا کے اندر آ چکی ہیں اور نیست و نابود ہو چکی ہیں، غرق ہو چکی ہیں۔ اللہ نے صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا ہے، لہذا یہ جو پاور ہے تمہارے پاس، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ اس میں تمہارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے جس کی بیس پر تم اللہ کی مخلوق پر اور اشرف مخلوق پر اور امت رسول کے اوپر تم ظلم و زیادتی کا پہاڑ ڈاؤ۔ اس کی اجازت اللہ تبارک و تعالی تمہیں نہیں دیتا ہے، تم اس سے باز آ جاؤ اور اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ اسی طرح سے مسلمان بھائیوں، ہمارے لیے بھی اس کے اندر عبرت ہے، ہمارے اندر اس کے لیے کوئی خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، عبرت ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں کہ آج ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اگر ہم ان کے راستے پر چلیں تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہمارے اندر اگر بے حیائی عام ہوگی، ہمارے اندر اگر ظلم و زیادتی، حسد، بغض، عداوت ہوگی تو ہمارا بھی یہی حال ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو یہ الارم آیا ہے اس کی وارننگ کو، اللہ کی وارننگ کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، ہمیں بیدار ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم سے باز آنا چاہیے۔ آج کل کوئی کام نہیں ہے ہمارے پاس سوائے اس کے کہ ہم دوسرے کے نقصان کی کوششیں کریں اور اس کے بارے میں سوچیں۔ ہمارا مسلم معاشرہ، ہمارے یہاں کے بھائی بھائی، ہمارے یہاں کے باپ بیٹے، ہمارے یہاں کے رشتہ دار ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا نقصان پہنچانے کے لیے، ایک دوسرے کو کمزور دیکھنے کے لیے، ایک دوسرے کو بے بس اور لاچار دیکھنے کے لیے آخری حد تک کوششیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ یہاں بھی آ سکتی ہے۔ ہم اگر غلط کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے، لہذا ہمیں بھی متنبہ ہونا چاہیے اور اس طرح کی حرکتوں سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ اس آگ کے اندر، اللہ کے اس انذار میں، اللہ کی اس تحدید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دھمکی میں صرف ان کے لیے عبرت نہیں ہے، ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ ہم صحیح والے مسلمان بن جائیں، پورے طور پر ہم اسلام میں داخل ہو جائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو جو نقصان پہنچانے، تکلیف پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں باز آ جائیں۔ اللہ کی طرف سے رسی ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی مرشد سے ملے ہوئے تو وہ آپ کو بچا لے گا،
ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اگلی صف میں آ کے نماز پڑھ رہے ہو تو باہر جا کر کتنی بھی شرارت کرتے رہو، یہ نماز آپ کو بچا لے گی. یہ نماز آپ کی ہو نہیں رہی ہے. یہ نماز اگر آپ کی ہوتی صحیح معنی میں تو آپ باہر جا کے شرارت نہیں کرتے. لہٰذا یہ نماز آپ کی صحیح والی نہیں ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بس ڈھیل ہے، رسی چھوڑی جا رہی ہے. جس دن اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی تو پھر اللہ کی یہ آیت یاد آئے گی، ان بطش ربک لشدید. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اخیر میں اسی سے ریلیٹڈ ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ پورے طور پر نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے. جمعہ ٹو جمعہ والے مسلمان ہیں. اچھا، جمعے کے بارے میں آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ایک فرشتہ مسجد کے گیٹ پر رہتا ہے، جو لوگ آتے رہتے ہیں ان کا نام لکھتا رہتا ہے. اور جب عربی تقریر شروع ہوتی ہے، عربی خطبہ شروع ہوتا ہے تو وہ فرشتہ رجسٹر بند کر کے اندر آ جاتا ہے. ہماری اکثریت رجسٹر بند ہونے کے بعد آتی ہے. غور کیجیے، ہماری اکثریت جو ہے، ابھی دیکھ لیں مسجد میں کتنے لوگ ہیں، اور جب عربی خطبہ شروع ہوگا اینڈ تک لوگ آتے رہیں گے، وہاں کھڑے ہو کے عربی خطبہ سنیں گے. حالانکہ حدیث میں اس کی بھی ممانعت ہے کہ کھڑے ہو کر خطبہ سنا جائے. اب پڑھیں حدیث کو یا بعد میں معلوم کریں، موقع نہیں ہے. ہماری اکثریت رجسٹر بند ہونے کے بعد آ رہی ہے. یعنی ہم نماز تو پڑھ لیں لیکن ہم نے جمعے کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی اس رجسٹر میں ہمارا نام بھی نہیں ہے. ارے جمعہ پڑھنے والوں میں ہمارا نام بھی نہیں ہے. جمعہ پڑھا ہم نے اور جمعہ پڑھنے والوں میں ہمارا نام بھی نہیں ہے. محنت بھی کی، پھل بھی نہیں ملا. ثواب ملے گا، جتنا آپ نے کیا ہے اتنے کا ثواب ملے گا. جتنا آپ نے کیا ہے اتنے کی پیمنٹ اللہ کر دیں گے، لیکن فل پیمنٹ نہیں ہوگی. فل انعام ریوارڈ آپ کو پرائز نہیں ملنے والا ہے. تھوڑا بہت دے کر ٹلا دیا جائے گا، اسٹیج کے نیچے آ کے دے دیں گے، جاؤ جاؤ. اسٹیج پر آنے کے لائق نہیں تم لوگ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعور، ہمارے اندر شعور پیدا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.